آئینی توازن کو درہم بھرم کرنے میں سب سے زیادہ کردار عدلیہ کا رہا ہے۔ عدلیہ نے انتظامیہ اور مقننہ کی حدود کو رونتے ہوئے دور دور تک اپنے خیمے گاڑ لیے ہیں۔ پارلیمنٹ گھر کی خادمہ بنائی جا چکی ہے۔ عرفان صدیقی کا کالم۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور کالم نگار عرفان صدیقی اپنے کالم بعنوان عدالتی جائیداد کی کثیر العیال ماں میں لکھتے ہیں کہ عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ کے تصور آئینی توازن کی روشنی میں عدلیہ کے کردار پر بات چیت کرتے ہوئے مجھے اس امر کا احساس رہتا ہے کہ جسٹس صاحب ہماری عدلیہ کا معتبر نام ہے۔ بطور جج ان کے کردار اور عمل پر بھی کم ہی انگلی اٹھائی گئی۔ اگلے مہینے وہ چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن مستعفی نہ ہوتے تو شاہ صاحب کو 6 اگست 2025 تک انتظار کرنا پڑتا۔ اب وہ 26 اکتوبر 2024 سے 27 نومبر 2027 تک چیف جسٹس رہیں گے۔ ان کا عہد 3 سال 1 مہینے پر محیط ہو جائے گا، جو پچھلے 25 سال کے دوران میں جسٹس افتخار چودھری کے بعد سب سے طویل ہوگا۔ توقع ہے کہ وہ سب سے بڑی عدالت کی پامال ہوتی ساکھ کو بحال کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنے گزشتہ کالم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آئینی توازن کو غیر متوازن بلکہ درہم بھرم کرنے میں سب سے زیادہ کردار خود عدلیہ کا ہی رہا ہے۔ اس عدم توازن کا آغاز 70 سال پہلے جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت سے ہوا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سو ہر عہد کی بدلتی ضروریات کے ساتھ ساتھ نت نئی ایجادات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ ماں بہت ہی کثیر العیال ثابت ہوئی۔ تشریح و تعبیر، نظریہ سہولت سے مکمل انصاف جیسے سپوت جنم دینے کے بعد حال ہی میں اس کی کوکھ سے آئینی توازن نامی گل نو شگفتہ سے نمود پائی ہے۔ ان ساری ایجادات سے مسلح ہو کر عدلیہ نے انتظامیہ اور مقننہ کی حدود کو رونتے اور فتوحات کے پھریرے لہراتے ہوئے دور دور تک اپنے خیمے گاڑ لیے ہیں۔ پارلیمنٹ گھر کی خاتمہ بنائی جا چکی ہے۔ انتظامیہ کے سربراہ وزیر اعظم کو عدالتی کمرے کے دروازے پر کھڑے پکار لگانے والے حاجب سے بھی کم تر خیال کیا جاتا ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کو تو جانے دیجیے، اب سیشن جج بھی بڑی روانی سے یہ جملہ بولنے لگے ہیں، اچھا تو پھر ہم وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ ریاست کے باقی دونوں ستونوں انتظامیہ اور مقننہ کو نگاہ تحقیر سے دیکھتی ہے۔ خود ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی پر کھڑی ہو کر انہیں وہ گہری پستیوں میں رینگتے حشرات الارض خیال کرتی ہیں۔ اسی سے جڑا المیہ یہ ہے کہ جابر اور عامروں کو تخت طاؤس پر بٹھا کر پہاڑ کی اسی چوٹی تک لے جاتی اور خود ہزاروں سجدے کیے۔ رضا و رغبت کے ساتھ سب سے نچلی گھاٹیوں میں اتر کر حشرات الارض کی طرح رینگنے لگتی ہے۔ 7 دہائیوں سے آئینی توازن بگاڑنے والا اصل مرض یہی ہے۔ عرفان صدیقی تاریخی اوراق پلٹتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ 1973 میں ہمارا پہلا جمہوری آئین نافذ العمل ہوا۔ صرف 4 سال کے بعد 5 جولائی 1977 کو اسے روندتے ہوئے ماشاء اللہ لگا دیا گیا۔ آئینی توازن کے حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا مارکا درپیش ہوا۔ انتظامیہ چشمے زدن میں عتاب گاہوں کی نظر ہو گئی۔ مقننہ کو لوہے جمہوریت سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ عدلیہ نے آئین کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے صوبائی گورنروں کے عہدے سنبھال لیے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں عسکریہ بیٹھ گئی اور دوسرے میں عدلیہ۔ دونوں بہنیں آئینی توازن کا جھولا جھولنے لگیں۔ اسی توازن نے ذوالفقار علی بھٹو کا خون پیا اور یہی توازن ایک عشرے تک جمہور اور جمہوریت کی رگے جاں پر نشتر چلاتا رہا۔ کالم نگار کے بقول اس میں دو آرا نہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل لازم ہے۔ بلا شبہ انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں کو تسلیم کرنے، انہیں عملی جامہ پہنانے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن کیا عدلیہ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آئینی تقاضا خود عدلیہ کے کندھوں پر کس قدر بھاری ذمہ داری کا بوجھ لاد دیتا ہے؟ کیا عدلیہ سوچتی ہے کہ انتظامیہ کے پاس صرف فیصلے پر عمل کے سوا کوئی چوائس نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ چوائس ضرور موجود ہے کہ ہم ہر طرح کے خوف، رعایت، رغبت اور اناد سے مبرہ رہتے ہوئے آئین و قانون کی متعین حدود سے تجاوز نہ کریں، ریاست کے اہم ترین ادارے کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ عرفان صدیقی نے امریکہ کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ ایلینا کاگن پچھلے 14 سال سے امریکی سپریم کورٹ کی جج چلی آ رہی ہیں۔ ان کے ایک فیصلے کے ان جملوں کو اصول کا درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ بلا شبہ اس امر کی ذمہ دار ہے کہ وہ انتظامیہ کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے اور شہریوں کے حقوق سلب کرنے سے باز رکھے، لیکن خود عدالت پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی حدود کو پہچانے اور عوام کے حق انتخاب یعنی پارلیمنٹ کا احترام کرے۔ جسٹس جان مارشل امریکی عدالتی تاریخ کا ایک اساطیری کردار ہیں جنہیں ساری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ 35 سال تک امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ آج سے ٹھیک 200 سال پہلے 1824 میں انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا، کورٹس آر دا میئر انسٹرومنٹس آف دا لا اینڈ کین ول نتھنگ۔ عدالتیں محض نفاذ قانون کا ذریعہ ہیں، ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اسی فیصلے میں جسٹس مارشل نے مزید کہا، عدالتی اتھارٹی کسی بھی صورت جج صاحبان کی خواہش کو روبہ عمل لانے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ اتھارٹی ہمیشہ مقننہ کی خواہش یا دوسرے الفاظ میں قانون کی مرضی و منشا کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے۔ 1821 کے ایک فیصلے میں جسٹس مارشل نے ایک ایسا اصول وضع کیا جسے آج بھی مہذب ممالک میں عدالتی دستور العمل خیال کیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو عدالتی اختیار ہمیں دیا گیا ہے اسے استعمال نہ کریں اور اس کے بجائے وہ اختیار استعمال کریں جو ہمیں نہیں دیا گیا۔ پہلی صورت ہو یا دوسری، دونوں ہی آئین سے غداری کے زمرے میں آئیں گی۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ حالیہ متعدد فیصلوں میں یہ خرابی سطح عام پر تیرتی نظر آتی ہے کہ عدالتوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، واضح آئینی و قانونی تقاضوں پر اپنی خواہش کو ترجیح دی، رکاوٹ محسوس ہوئی تو خود آئین ساز بن گئیں۔ 12 جولائی کو بھی ایسا ہی فیصلہ صادر ہوا جو ابھی تک فضا میں معلق ہے۔ جج صاحبان مختصر فیصلہ سنا کر طویل تعدیلات پر چلے گئے۔ نظر ثانی کی 3 درخواستیں ان کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک تفصیلی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا۔ سارے قضیے کی بنیاد یہ بنی کہ فیصلہ آئین و قانون کے بجائے عدالتی خواہش کا عکاسی دکھائی دیتا ہے، جس کے لیے مکمل انصاف کی سرنگ کھودی گئی۔ تشریح و تعبیر بے مہار ہو جائے تو ایسے ہی گل کھلتے ہیں۔ اللہ کرے جسٹس منصور علی شاہ اپنے طویل عہد میں بانجھ کشت عدل میں کچھ اچھی روایتیں کاشت کر سکیں۔